السلام علیکم۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی ایسی لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا۔ کافی دنوں سے میں اس چیز کو نوٹس میں لے رہا تھا کہ میں آپ کو ایک زبردست قسم کی ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے لیے۔ تو جہاں جہاں بھی کوئی بندہ جس علاقے میں بھی ہے نا، تو وہاں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھی چیزیں، پرانی یادگار چیزیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو مثبت طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں اکثر لوگ ابھی دن بدن ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنی ان چیزوں اپنے علاقے کے بارے میں اکثر معلومات دیتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے یہ بہت زبردست ہونے والی ہے، اور کوشش کریں اس ویڈیو کو پورا اور مکمل واچ کریں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کوشش کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو جڑے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک، کیونکہ یہ بہت زبردست قسم کی ویڈیو ہے، خاص آپ کے لیے۔ میں اپنے دیہات سے تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر دور آیا ہوں صرف اس لوکیشن کو ٹریس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تو آپ کو یہ میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جناب اصل میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کسی نہر پہ موجود ہے۔ جی نہیں، یہ کوئی نہر نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے پرانے وقتوں میں یہ جو آپ کو نہر نما یا نالا نما چیز نظر آ رہی ہے نا، یہ اصل میں اس کو ہماری زبان میں سیم بولتے ہیں، سیم نالا۔ تو یہ جو انگریز تھا اس دور میں، وہ بہت عقلمند تھا، اس نے جو پالیسیاں بنائی تھیں وہ بڑی سمجھ اور عقل کے ساتھ بنائی تھیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ابھی اس کی یہ گہرائی ہے جدھر میں کھڑا ہوا ہوں، تقریباً میرے خیال میں اس کی تھوڑی بہت کھٹائی بھی ہو چکی ہے، یہ آپ کو دور تک نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اصل میں انگریز دور میں یہ جس مقام پر میں موجود ہوں، اس جگہ پہ اس کی بیک اپوزٹ سائڈ پر دریا ہوا کرتا تھا، دریا چلتا تھا۔ جب فلڈ کے دنوں میں دریاؤں میں پانی زیادہ آ جاتا تھا تو تب یہ سیم نالے بنائے ہوئے تھے اس وقت کی حکومتوں نے، تاکہ جو دریاؤں کا پانی ہے وہ اس نالے میں آئے، اور گاؤں جو ہے نا، وہ گاؤں کو انہوں نے سیکیور کیا ہوا تھا، جو دیہات تھے۔ آپ کو یہ پیچھے آپ کو وہ پیچھے پلاٹ نظر آ رہے ہوں گے، میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، شاید وہ دور دور آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دریا چلتا تھا۔ تو میں جدھر سے آیا ہوں نا، تو ادھر سے آپ کو میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چل رہا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی نسبت یہ سائڈ جو ہے یہ بہت گہری ہے اور نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب دریا چلتے تھے، پانی دریاؤں کا آتا تھا، تو وہ جو زمین کی کٹائی ہو جاتی تھی، جو مٹی تھی وہ کٹائی ہو کے آگے کی طرف چلی جاتی تھی، اور کیونکہ یہ اس کے سینٹر میں یہ بہت بڑا نالا تھا۔ ابھی تو یہ جو سیم نالا ہے نا، تو یہ ابھی یہ بارشیں پڑ کے یہ اس میں برتی پڑ گئی ہے، یہ بہت گہرے ہوئے کرتے تھے۔ یہ گہرا اس لیے ان کو رکھا جاتا تھا تاکہ ادھر سے اگر کوئی پانی کراس ہو تو وہ اس نالے میں بہتا ہوا آگے کی طرف نکل جائے، اور یہ تقریباً ہر گاؤں ہر دیہات میں اس وقت یہ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا یہ ہر دیہات کے چاروں طرف گھوم رہا ہے اس طرح۔ یہ دیہات کی آبادی کو بچانے کے لیے اور فصلوں کو بچانے کے، لوگوں کو بچانے کے لیے یہ نالے بنائے گئے تھے، اور ان سیم نالوں پہ گورنمنٹ کے ملازم بھی ہیں۔ آج بھی جو ملازم ہیں وہ ان کے اوپر ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اس پہ اتنے بڑے درخت ہوا کرتے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ درختوں کی تعداد، کہ اس کے اوپر ایسے لگتا تھا جیسے یہ جنگل ہو۔ لیکن آج کل میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہیں۔ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے درخت ہیں۔ جو ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، ان کی حد بندی ہوتی ہے، ان کا ایک ایریا ہے، اس ایریے تک انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ جدھر بارشوں سے پانی آتا ہے اس میں جو بن جاتے ہیں، پانی کی وجہ سے پانی جب نیچے کی طرف آتا ہے نا، تو اس میں کھڈے بن جاتے ہیں، تو وہ ملازموں کا کام ہوتا ہے ان کھڈوں کو پور کرنا اور ان درختوں کی حفاظت کرنا، اور اس کی گہرائی کو محفوظ رکھنا بھی ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ لیکن
وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ ادھر وہ آ کے کام کرتے ہیں۔ تو جو درخت تھے اس کے اوپر لگے ہوئے جتنے بڑے درخت تھے وہ سب کٹائی کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے اکھاڑ لی اور لے گئے۔ تو ابھی یہ چھوٹے چھوٹے جو درخت آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ والے، یہ اس میں یہ صرف اس وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ یہ اپنے اللہ پاک نے بس ان کو ادھر جو ہے نا پیدا کر دیا یہ اور کھڑے ہیں، لیکن ان کو محفوظ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قدرتی طور پر بڑے ہو رہے ہیں، خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ بڑے ہو رہے ہیں۔ جب بارشوں کا پانی آتا ہے تو ان کو پانی ملتا رہتا ہے، باقی ان کی کوئی نشو و نما کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ان کی حفاظت نہیں کرتا، بس اسی طرح کھڑے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جدھر بھی رہتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی یہ سیم نالے ضرور ہوں گے۔ آج تک یہ سیم نالے صرف اس لیے پڑے ہوئے ہیں، شکر یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو یہ خیال نہیں ہے۔ ویسے تو گورنمنٹ کے جدھر رقبے ہوتے ہیں اس کے اوپر لوگ قابض ہو جاتے ہیں کہ بس یہ اب ہمارے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نالے پڑے ہوئے ہیں۔ شکر ہے کہ یہ ابھی تک کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے دیہات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اب وہ بارشیں بھی نہیں رہی، وہ ماحول بھی نہیں رہا، اور وہ جو ہے دریا بھی نہیں رہے، تو اس وجہ سے یہ پرانے وقت کی نشانیاں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ جی آپ دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی پہاڑی علاقے میں ہوں۔ یہ پہاڑی علاقہ نہیں ہے، یہ میدانی علاقہ ہے اور بہت خوبصورت اور زرخیز علاقہ ہے جدھر میں کھڑا ہوں۔ اور یہ جو نالا ہے یہ اس کے پتہ نہیں کس سن سے ابھی بہت پرانا ہے، پہلے دور کے وقت کا، ابھی تک یہ پڑا ہوا ہے۔ اور کئی دفعہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو اس میں جو ارد گرد کا پانی ہوتا ہے وہ اس میں بہہ کے آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دیہاتوں کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، آبادی کو بچانے کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن ابھی ان پہ توجہ نہیں ہے۔ جو ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری سر انجام نہیں دیتے۔ میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں، اکثر کھیتوں میں جو بارش کا پانی آتا ہے اس میں بہت بڑے بڑے کھڈے بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے یہ آپ کو ایک بہت بڑا ٹویا سا نظر آ رہا ہے نا، کھڈا سا، تو یہ دیکھیں، یہ اس جگہ سے بھی درخت نکالا گیا ہے۔ یہ ادھر ایک درخت تھے، یہ آپ کو ان کے باقیات پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ بھی درخت ہی تھے۔ تو اس طرح ان چیزوں کی جو ہے نا حفاظت ہم لوگوں نے خود کرنی ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ حفاظت نہیں کر رہے، اس کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس کو آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو کئی ایسے اثاثے ہیں، تو صرف آپ دماغ لڑیں اور یہ دیکھیں کہ اس نے کتنا بڑا ذہن استعمال کیا تھا کہ فلڈ سے بچانے کے لیے ہر دیہات، اور یہ جو سیم نالے ہیں نا یہ بہت گہرے ہوا کرتے تھے اور ان میں پراپر پکا نظام ہوا کرتا تھا، اس کا لیول ہوا کرتا تھا پانی کا کہ اگر اس میں پانی ہے تو وہ آگے کی طرف چلا جائے، کسی دریا میں چلا جائے یا کسی نکاسی والی جگہ میں چلا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے کتنا دماغ لڑایا تھا اس پہ کہ اس کو بنایا تھا، اور آج تک یہ ہے، لیکن اس کی امپرومنٹ نہیں ہو سکی، اس کو مزید بہتر نہیں کیا گیا، یہ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ آج کا یہ میرا ولاگ تھا۔ یہ جو بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا جدھر دیہات میں رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا میں نے یہ ویڈیو صحیح بنائی، ایسا ہی ہے۔ تو یہ بالکل 100% ایسا ہی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ کافی دور تک ہے، اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا ابھی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم میں اس کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے دکھاؤں گا۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور میرے چینل کا خیال کریں، اور سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔